الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 782۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمیع کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرو نے بھی ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نعیم مجمر نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 783۔ حمام بن یحییٰ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 784۔ عبداللہ طحان نے سعید بن ایاس حریری سے بیان کیا، انہوں نے ابو العالیٰ یزید بن عبداللہ سے، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے عمران بن حسین سے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر کہا کہ ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 785۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے، پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔